بسم اللہ الرحمن الرحیم 14 چینل کی طرف سے میں ہوں چمن علی خان۔ پاک و ہند میں موجود درباروں اور مزاروں پر یقیناً کچھ ایسے کام بھی انجام دیے جاتے ہیں جو لائق تحسین ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے کبھی افعال بھی انجام پاتے ہیں کہ جو کسی صورت میں بھی کسی کے لیے بھی قابل قبول نہیں۔ پاک و ہند کے درباروں اور مزاروں پر وہ کام کہ جو کسی صورت بھی کسی کے لیے قابل قبول نہیں، ان میں سے ایک ایسا کام بھی ہے جس کی جانب میں آج متوجہ ہوا۔ شیخو پورہ کی 14 سالہ الشبہ کے اغوا کیس کے سلسلے میں آج میں نے جب آن لائن کچھ رپورٹس پڑھی تو میرے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی۔ جان کر حیران ہوا کہ پاک و ہند کے درباروں اور مزارات کو جرائم پیشہ لوگ اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ جتنے بھی اغوا کرنے والے گینگ موجود ہیں ان کے لیے پاک و ہند کے دربار، پاک و ہند کے مزارات ایک آسان مرکز ہیں۔ شیخو پورہ کی جس الشبہ کے کیس کو لے کر میں آپ کے سامنے اپنا درد دل بیان کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، اس کیس کی تھوڑی سی تفصیل سن لیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کیسے درباروں اور مزاروں سے لڑکیوں کو اغوا کیا جاتا ہے یا بچوں کو اغوا کیا جاتا ہے۔ 14 سال کی الشبہ فیس بک کی ایک اندھی دوستی کا شکار بنی اور پھر بالآخر اپنی عزت لٹوانے کے بعد وہ پناہ حاصل کرنے کے لیے لاہور کے داتا دربار پہ جا پہنچی۔ وہاں پر ایک گینگ پہلے سے موجود تھا جو اپنا جال بچھائے اپنے شکار کا منتظر تھا۔ الشبہ پہنچتی ہے اور وہاں پہ اسے کوئی خاتون ملتی ہے اور وہ خاتون اسے لنگر کے بہانے کچھ کھلاتی ہے، اور جو اسے کھلایا گیا تھا چونکہ اس میں کوئی نشہ آور چیز ملائی گئی تھی جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد الشبہ کو کچھ یاد نہیں ہے، الشبہ کو وہاں سے اغوا کر لیا جاتا ہے۔ اس لڑکی کے گھر والوں کی حالت یہ ہے کہ وہ مسلسل اسے تلاش کر رہے ہیں، اور پھر بالآخر اپنے طور پر تلاش کرنے میں ناکامی کے بعد انہوں نے تھانہ فیکٹری ایریا میں 2 جون سن 2023 کو الشبہ کے اغوا کا مقدمہ درج کروایا۔ لڑکی کے والدین، بالآخر وہ والدین روز تھانے آنا جانا، کوئی داد رسی نہ ہوئی۔ لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے درخواست دائر کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس فاروق حیدر نے کیس کی حساسیت کو سمجھتے ہوئے ڈی پی او کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دیا۔ اب ظاہر ہے انہوں نے ڈی پی او کو جب ٹارگٹ دیا کہ آپ نے اس کیس کو ہر صورت میں حل کرنا ہے اور اس بچی کو ڈھونڈنا ہے، ڈی پی او نے اپنی نگرانی میں ٹیمیں تشکیل دی اور پھر بالآخر 5-6 ماہ کی مسلسل جدوجہد کے بعد 14 سالہ الشبہ کو سندھ کے علاقے جیکب آباد سے بازیاب کروا لیا گیا۔ ہوا یہ تھا کہ داتا دربار پہ جس گینگ نے الشبہ کو اغوا کیا تھا، داتا دربار لاہور سے لے جا کر جیکب آباد کی بدنام زمانہ لطیفہ کو فروخت کر دیا، اور وہ بھی صرف 2 لاکھ روپے میں۔ ملزمہ لطیفہ نے بچی کی والدہ کو کال کی کہ 25 لاکھ روپے مجھے دو اور اپنی بچی کو سندھ سے آ کے لے جاؤ۔ پولیس نے اس کال کو، اس نمبر کو ٹریس کیا، پولیس بالآخر جیکب آباد پہنچی، وہاں سے اس بچی کو بازیاب کرانے میں کامیاب۔ اب اس پوری سٹوری کے سنانے کا ایک مین مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ جائیں اپنے اپنے عقیدے کے مطابق، مزارات پہ جائیں، درباروں پہ جائیں، نہ جائیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن جو جاتے ہیں وہ اپنے بچوں کے حوالے سے اور خاص طور پر اپنی بچیوں کے حوالے سے متوجہ رہیں۔ درباروں اور مزاروں پر اغوا کرنے والے گینگ اس طریقے سے موجود ہوتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ لوگ کہ جو ان مزارات اور درباروں کی سیکورٹی کے ذمہ دار ہیں، کیا یہ ان کی سیکورٹی کی ناکامی نہیں ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم وہاں جا کر محفوظ ہو جاتے ہیں، وہاں جا کر محفوظ نہیں ہوتے، اور بالخصوص ہمارے بچے، چھوٹے بچے، اور خصوصاً ہماری بچیاں کسی صورت میں بھی اگر فیملی کے بغیر وہاں پر جاتی ہیں تو وہ اپنے آپ کو کسی صورت میں بھی ان درباروں اور مزاروں پر محفوظ نہ سمجھیں۔ اب اس میں صاحب دربار کا قصور نہیں ہے، اب اس میں جو صاحب مزار ہیں ان کا قصور نہیں ہے۔ وہاں پر ماحول ایسا بنا دیا گیا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کو جو لنگر کے نام پر کھلایا جا رہا ہے وہ ہے کیا۔ ایک بات خصوصاً یاد رکھیے، جب آپ کسی دربار اور مزار پر جاتے ہیں تو کسی بھی اجنبی بندے سے کچھ بھی لے کر مت کھائیں، چاہے وہ لنگر کا نام دے رہا ہے، چاہے وہ نیاز کا نام دے رہا ہے، کسی اجنبی سے کچھ مت لیں، چاہے وہ دربار پہ کھڑا ہے یا مزار پہ کھڑا ہے۔ وہ آپ کو کبھی بھی یہ نہیں بتائے گا کہ میں نے اس چیز میں، اس لنگر میں، اس نیاز میں کوئی نشہ آور چیز ملائی ہوئی ہے، کوئی زہریلی چیز ملائی ہوئی ہے۔
وہ جب بھی آپ کو استعمال کرنا چاہے گا تو وہ ہمیشہ آپ کو دھوکہ دے کر استعمال کرے گا۔ پولیس کے مطابق علشبہ کو جس لطیفہ سے بازیاب کروایا گیا ہے، اس لطیفہ نے اس بات کا اعتراف کیا کہ میں نے داتا دربار لاہور سے 500 سے زائد بچیوں کو اغوا کروایا ہے۔ 500 سے زائد بچیاں، یہ وہ بچیاں ہیں کہ جو گنتی میں آئی ہیں، کچھ تو ایسی بھی ہوں گی کہ جن کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں سے کب کیسے اغوا ہوئی ہیں۔ یہ تو وہ ہے نا کہ جس کے بارے میں ملزمہ نے اعتراف کیا ہے، وہ بچیاں کہ جو آج تک کسی کے نوٹس میں نہیں ہے، صرف والدین کو پتا ہے کہ ہماری بچی تھی اور پھر آج تک پتہ نہیں چلا کہ وہ بچی کہاں گئی۔ لہٰذا میری آپ سب سے اپیل ہوگی کہ آپ چاہے کسی مزار پر جائیں یا کسی دربار پر جائیں، اس قسم کی سستی یا غفلت کا مظاہرہ مت کریں۔ اور خاص طور پر میری ایسے لوگوں سے اپیل ہوگی جو اپنے چھوٹے بچوں کو لے کر جاتے ہیں، یا بالخصوص جو اپنی بچیوں کو لے کر جاتے ہیں، یا وہ بچیاں جو اکیلی تنہا کسی دربار یا مزار پر جاتی ہیں، کسی صورت میں بھی وہاں پر غفلت کا مظاہرہ مت کیجیے۔ بچیوں کو خاص طور پر کسی بھی دربار یا مزار پہ تنہا نہیں جانا چاہیے۔ اگر آپ کو کسی دربار یا مزار پر جانا بھی ہے تو اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ جائیں۔ کسی خداوند متعال تمام انسانوں کو اور بالخصوص ہمارے معاشرے کی بچیوں کو، بچوں کو محفوظ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔